لڑکی والے سے جہیز میں 2 لاکھ روپے لیا. اب وہ 2 لاکھ روپے لے کر کے اور قربان جاؤ 50,000 روپے کا ڈی جے لیا. ڈی جے بجتا نہیں ادھر. اچھا ابھی کا ڈی جے حضرت اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ڈی جے بجتا ہے کہ اگر صحیح سے ڈی جے بج جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگے گا. گناہوں سے بچو میرے بچوں, نوجوانوں. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم ڈی جے بجانے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ڈی جے بجتے ہوئے سننے کے لیے تم پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے تمہیں یہ بیکار پیدا کیا؟ ناچ گانے کے لیے پیدا کیا؟ حلال حرام کھانے کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ سنو اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا رب کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے, سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. میرے بچوں گناہوں سے بچو. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی زمین بیمانی کر لیا. چھوٹا بھائی کمزور, جسم سے بھی کمزور, عمر سے بھی چھوٹا تھا. تو بڑا بھائی تھوڑا سا جسم سے مضبوط تھا اور اس کا رعب تھا, دبدبا تھا. تو چھوٹا بھائی بولا کہ بھیا یہ حصہ جو بکھرا جو کر لو یہ 4 بیگھہ زمین آپ بیسی لے لیے, ہم کو دے دیے. تو بڑا بھائی بولا کہ زیادہ بولے گا لٹھی دیکھ رہا ہے, 5 لٹھی ماریں گے دماغ ٹھیک کر دے گا, چل کوئی زمین میں نہیں ملے ہٹ. گاؤں والے سے چھوٹے بھائی نے شکایت کی تو گاؤں والوں نے کہا کہ ایسا کرو تم پنچایتی بیٹھاؤ, مکھیا جی کو بلاؤ, ایم ایل اے صاحب کو بلاؤ, سرپنچ صاحب کو بلاؤ, پورے گاؤں والے کو بلاؤ. وہ زمین دے گا کیوں نہیں دے گا؟ بےمانی کیا ہے, زبردستی ہے, بٹھاؤ سب کو. سارے لوگ محلے والے بیٹھے, بستی والے بیٹھے. پنچ مکھیا جی نے کہا بھائی 4 بیگھہ زمین تم زیادہ لیے ہو, بھائی کو واپس کر دو, تمہارا چھوٹا بھائی ہے. سرپنچ نے بھی سمجھایا, مکھیا نے بھی سمجھایا, سارے لوگوں نے سمجھایا. یہ سنتا رہا, بڑا بھائی سنتا رہا. جب سب خاموش ہو گئے تو یہ کھڑا ہوا بولا کہ مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, سرپنچ صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, گاؤں والوں ہم آپ سب کی بھی بات مانتے ہیں, لیکن ہم زمین نہیں دیں گے. تو مانا کہاں سے؟ ارے مانا, ارے بولو نا بھائی مانا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ چھوٹے بھائی سے کہا کہ اب کیا کرو بابو, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, جو کیس کر دو. بولا نہیں بھیا کیس اس نہیں لڑیں گے ہم, اللہ اس کا انصاف کرے گا. اور کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی نے حج کی تیاری شروع کر دی. اور جس دن حج میں جانے والا تھا سوچا کہ ایک عالم ہیں, ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ان کی دعائیں لے لیں گے تاکہ سفر آسان ہو جائے. وہ عالم کے پاس گیا, سلام کیا, بیٹھا. تو عالم صاحب سارا واقعے سے واقف تھے کہ 1 نمبر کا بےمان ہے. تو اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا اللہ سارا محلہ جانتا ہے, سارا علاقہ جانتا ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں؟ بولا نہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. تو تم حج کرنے جا رہے ہو تو پیچھے کا معاملات تم ٹھیک ٹھاک کیے ہو؟ بولا کون معاملات, ہم تو فٹ فاٹ ہیں. تو عالم صاحب نے کہا کہ اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین جو بےمانی کیے ہو اس کو واپس کیے؟ بولا کہ حضرت اسی کو معاف کرنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں مکہ مدینہ. معاف ہوگا؟ ارے بولو بھائی معاف ہوگا؟ تو اس عالم صاحب نے کہا قربان جاؤ. اس عالم صاحب نے کہا نادان تو 1 حج کی بات کرتا ہے, اگر 10 حج بھی کر لے تو جب تک بےمانی کی بھی زمین اپنے بھائی کی واپس نہیں کر دے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ سود ہے, یہ جوا ہے, یہ جہیز ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. ایک لڑکے کو دیکھا میں نے, کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, جوتا پہنا. میں نے انہیں اپنے قریب بولا, ہم نے کہا کہ بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے, کیا بات ہے, یہ کوٹ کہاں سے لایا؟ بولا ہمارا سسور دیا ہے.
ہم نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ بولا ہاں شادی ہو گئی۔ ہم نے کہا یہ پینٹ؟ بولا سسر دیا۔ ہم نے کہا گھڑی رے؟ بولا میں نے سسر دیا۔ اچھا کرتا کے اندر میں جو گنجی پہنا ہے کس نے دیا؟ ہاں الحمدللہ مجھے یاد ہے حضرت، ذہن میں بات ہے الحمدللہ۔ شرٹ کے اندر میں گنجی ہے کس نے دیا؟ بولا سسر دیا۔ اچھا ہم نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہے؟ بولا میری جان ہے، میری جان ہے۔ اور حضرت یہ تو کچھ نہیں ہے، گھر چلیے دیکھیے گا، پلنگ بھی سسر دیا، صوفہ بھی سسر دیا، الماری بھی سسر دیا، تجوری بھی سسر دیا، پورا گھر میرا سسر بھر دیا۔ ہم نے کہا بے تو مرد ہے کون چیز؟ بولا کہا آپ کو شک ہو رہا کیا؟ ہم نے کہا کہ ایک لڑکی ہو کر تم کو اتنا وہ دی ہے تو تمہارا کیا ہے؟ بولا میری جان ہے خالی۔ ایک لڑکی ہو کر اتنا سامان تمہیں دی مرد کو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مرد کماتا ہے، شیر وہ ہے جو خود شکار کرتا ہے، خود کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ ارے شکار شیر وہی نا ہے، شیر شکار کرتا ہے جنگل میں اور شکار کر کے کھاتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے اور جانوروں کے لیے، وہ سب جانور سب کھاتے۔ شیر بنو، شیر بنو نوجوانوں، کسی کی بیٹی والے سے جہیز نہ مانگو، جہیز نہ لو، جہیز نہ مانگو۔ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے، اے دوستو دلہن سب سے بڑا جہیز ہے، اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ سود سے حرام کا توبہ کرو، حرام روزی سے توبہ کرو، لاٹری سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو، نشے سے توبہ کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے۔ الحمدللہ کتنے لوگ تیاری کریں گے؟ ہاتھ کو اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور سنو مسلمانوں، نوجوانوں، ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ میں نے پہلے کہا ہاں اصل تو وہی ہے۔ حضرت نے بات صحیح فرمائی ہے کہ اصل دیکھیے۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے، لڑکے کی شادی ہے تو بات فائنل کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے کہ بیٹا باپ جاتا ہے؟ باپ جاتا ہے، شیور سی بات ہے، باپ جاتا ہے۔ لڑکی والا تو بیچارہ پریشان ہے، سمجھی کیا لیجئے گا؟ بولا دیکھیے فلاں جگہ تو لڑکی دیکھے تو لڑکی خوبصورت نہیں تھی، آپ کی لڑکی بیوٹیفل ہے، اس لیے اتنا دے دیے۔ ہاں اتنا دے دیے 2 لاکھ تاکہ تھپاچی آ جائے۔ لڑکی والا مجبور ہے، جوان بیٹی سر پہ ہے، وہ تو تیار ہو گیا، اب وہ ڈر رہا ہے کہ سمجھی ٹھیک سے دے دو آر کی۔ بولا گودریج، بولا گودریج، فریج، کبھی کبھی ماتھا میرا گرم ہو جائے گا، فریج میں منڈی گھسا لیں گے ہم بھی، منڈی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فریج آ گیا، اتنا سونا، سارا سامان باپ لکھا دیا۔ اب باپ بولا سنا ابھی ایک سامان باقی ہے۔ بولا کی؟ بولا ٹی وی۔ ٹی وی کے بغیر بیوی ادھوری ہے۔
لے لیا. بارات گئی, شادی ہو کر آ گئی, ایک گاڑی ایکسٹرا گئی جہیز کے لیے, جاتی ہے نا, ارے جہیز کے لیے الگ گاڑی جاتی ہے نا, بولو بھائی, ہاں بولو نا, بولو. جہیز آیا, جہیز آیا, جہیز کے سارے سامان آئے. اب دیکھو پلنگ اترے گا کہاں لگے گا, بیٹا کے روم میں لگے گا کہ باپ کے روم میں لگے گا؟ ارے بولو بھائی, بیٹا کے روم میں لگے گا. پلنگ پر کون سوئے گا, بیٹا سوئے گا کہ باپ سوئے گا؟ بیٹا سوئے گا. مانگا کون ہے؟ باپ. صوفہ اترا, صوفہ بیٹے کے روم میں, سارا سامان بیٹے کے روم میں, اور قربان جاؤ وہ ٹی وی اتری, اوہو ٹی وی لگے گا بیٹے کے روم میں. باپ مر گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اب دنیا میں باپ ٹی وی مانگ کر دیا تھا بیٹے کو, بیٹا اس ٹی وی پہ پکچر دیکھ رہا ہے, سنیما دیکھ رہا ہے, تو قبر میں ٹھوکیا کس کو لگے گا, بیٹا کو لگے گا کہ باپ کو لگے گا؟ باپ کو لگے گا نا بھائی. ارے باپ کو نہ لگے گا, ٹی وی مانگا تھا, باپ نہ مانگا تھا. تو ہم ایسی غلطی کہا کریں گے بھائی؟ قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. توبہ کرو میرے بچوں, میرے بھائیوں, توبہ کرو. جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. ہاں قربان جائیے, آپ لائیے اپنے گھر میں اچھی بہو لائیے, انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق اپنے بیٹے کو نکاح کرائیے, انشاءاللہ اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ آپ کے بیٹے کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. قربان جاؤ, جس کام میں برکت ہو اس کام کا آغاز اگر گناہوں سے کرو گے تو برکت نہیں ملے گی. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, ارے انشاءاللہ عمل کریں گے. اور نوجوانوں سنو, ارے جس لڑکی سے تم شادی کرنے والے ہو, 2 لاکھ روپے تم نے لیا, تو لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا میرے باپ سے 2 لاکھ روپے میرا ہونے والا شوہر لیا ہے؟ پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو وہ تمہاری بیوی بن کر آ گئی, تو بتاؤ دل سے محبت کرے گی وہ لڑکی تم سے؟ ارے دل سے محبت کرے گی؟ نہیں کرے گی. کاہے نہیں کرے گی؟ وہ لڑکی جانتی ہے کہ میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, 2 لاکھ روپے مانگا, میرا باپ زمین بیچ کر اس کو پیسہ دیا, میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھا, سود پر اٹھا کر اس کو کیا کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے میرا باپ دیا ہے, قرضہ اٹھا کر میرا باپ اس کو 2 لاکھ روپے دیا ہے. وہ لڑکی دل سے تمہاری عزت نہیں کرے گی, سر دبائے گی. ارے سر دبائے گی, بدن دبائے گی, پیر دبائے گی, نٹیاں دبا دے گی. وہ بولے جھمیلے ختم ہو گئے. آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو. یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, الحمدللہ مجھے اس مجمع کے اندر میں اچھا آخرت کے تیاروں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ رہتی زندگی اللہ کے بینک میں کچھ جمع کر دو, کچھ جمع کر دو. یہ صدقہ جو ہے اللہ, اچھا بتایا گیا کہ مرنے والا خواہش کرے گا, یا اللہ ایک بار دنیا میں تو مجھے بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. سورہ عنکبوت میں قربان جائیے, اللہ کہے گا بندہ کیا کرنے جائے گا دنیا میں, یہ تو الاؤ نہیں ہے. کہا کہ مولا ایک بار بھیجے گا اللہ, نہیں قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے. لیکن وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں, حج کرنے کے لیے نہیں, روزہ رکھنے کے لیے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ جتنے مال میں نے جمع کیا ہے, جو بھی دولت میں نے جمع کی ہے, وہ سب تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. اس لیے کہ میت مرنے والا اپنی آنکھوں سے صدقے کی فضیلت کو, اس کے مقام کو دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے گئے ہوتے, اگر چلے گئے ہوتے تو جتنا مال تھا ہم سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ جو مدرسہ ہے اللہ کے محبوب کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. ماشاءاللہ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک تیاری ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. کیوں نہ آج گھر کا مالک ہم ہیں, کھیت کا مالک ہم ہیں, بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ ہے, الحمدللہ رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہم وہاں کچھ کر لیں. جمعے میں خطبہ میں مولانا سب سمجھا رہے تھے کہ لوگوں, وہ میرا اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ سب کو کھلاتا ہے,
جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بولا کہ امام صاحب اللہ سب کو کھلاتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن جو نہ کھانا چاہے اللہ اس کو کیسے کھلائے گا؟ تو امام صاحب بولا کہ بھائی اللہ تو اس کو بھی کھلائے گا۔ بولا کہ آج ہم آزماتے ہیں، دیکھیں اللہ ہم کو کھلاتا کیسے ہے، ہم کھیبے نہیں کریں گے۔ بولا جو گھر آیا اسٹیک، ہڑتال، ماں پریشان ہو گئی، بیٹا کھانا کھا لے، کمزور ہیں جا وہ۔ اچھا سرجا پوری والے ہیں ادھر؟ اور الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ سب والے ہیں، سب پڑھے لکھوں کی جماعت بیٹھی الحمدللہ۔ او ماں پریشان ہو گئی، میرے لال میرے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا میرا کھانا کھا لے، کیوں ہڑتال کیا ہے؟ تو یہ نوجوان نے کہا کہ امی مجھے بھوک نہیں ہے، بس یوں ہی میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، دوپہر کا کھانا چھوڑا، رات بھی کھانا چھوڑ دیا، صبح ہو گئی ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا 3 ٹائم ہو گیا تو نے کھانا نہیں کھایا ہے، کیوں نہیں کھانا چاہتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ امی میں نے امام صاحب سے سنا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، ہم نہیں کھانا چاہیں گے، دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ ماں بولی کہ بیٹا وہ اللہ جس نے پیدا کیا یہ تو حقیقت وہ سب کو کھلاتا بیٹا، تم کھانا کھا لو بیٹا، غصہ چھوڑو۔ یہ نوجوان بولا کہ نہیں کھائیں گے۔ نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا تو ماں پریشان کرے گی، گھر سے باہر دیکھا کھیت میں جنگل تھا، اس جنگل میں چلا گیا کہ جنگل میں رہیں گے نا وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ہم دیکھیں میرا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ جنگل میں جا کر سو گیا، ماں بہترین پلاؤ بنائی اور بہترین گوشت بنائی اور سارا آئٹم ماں بنا کر ایک تھال میں لی اور تھال لے کر جنگل پہنچی، بیٹے سے کہنے لگی ماں میرے لال میرے لخت جگر بیٹا غصہ چھوڑ دے، کھا لے، ضد چھوڑ دے، کھا لے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، رکھ دے۔ ماں کھانا رکھ کے جنگل میں گھر آ گئی کہ اکیلا رہے گا نا بھوک لگی کھا لے گا۔ یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانے کو، تو کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کا اس کونے میں جا کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ڈاکو لوگ کہاں ڈکیتی کرنی ہے مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے، 10 15 20 ڈاکو جنگل کے اندر میں گھسے تو نظر پڑی بہترین کھانا رکھا ہوا، ارے باپ یہ کون رکھا؟ ایک ڈاکو کھانا چاہا، تب ڈاکوؤں کو سردار نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو نہ ہو کسی کی سازش ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو مارنے کی، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، دیکھو اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، ڈھونڈو اس کو۔ سردار لوگ ڈاکو لوگ جنگل میں پھیلا تو دیکھا سویا ہوا ہے، پکڑا کالر گھسیٹ کے لے کے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ کھانا کتنے رکھا ہے؟ بولا میری ماں رکھ کے گئی ہے۔ بولے تو کھایا کیوں نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا کیسے نہیں کھائے گا؟ کھو۔ بولا نہیں کھائیں گے۔ تو ڈاکو کا سردار ایک ڈاکو سے بولا اس کو 50 جوتا مارو، یہ کھانا میں زہر ہے اس لیے نہیں کھانا چاہ رہا ہے، 50 جوتا مارو ہی کھائے گا۔ 50 کیا 25 جوتا پڑا تھا، یہ بولا کہ ہم کھائیں گے۔ رکھو کھانا کھایا، دوڑا مسجد کی طرف، امام صاحب کے پاس بولا کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے تھے لیکن آپ یہ نہیں بولے تھے، آپ تو صحیح بولے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے لیکن آپ یہ نہیں بتایا ہم کو کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے، یہ بھول ہو گئی۔ آج بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، قربان جاؤ روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو میرا اللہ نہ کھلاتا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ میرا رب سب کو کھلاتا ہے، مٹی کے نیچے میں کیڑے مکوڑوں کو بھی میرا اللہ روزی دیتا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کتنے لوگ آخرت کی تیاری کریں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا لائے تھے اس دنیا میں، کیا لے کر کے جاؤ گے، خالی ہاتھ ہی آئے تھے تم، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔
کیا لائے تھے اس دنیا میں, کیا لے کر جائیں گے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, بلڈنگ بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں, محل بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں, بناؤ شوق سے بناؤ, لیکن کم سے کم اس گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے, اس مکان کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہاں تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سالہ زندگی ہے, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کی تیاری ہونی چاہیے نہیں. اور وہاں کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ ہے نماز. کیا ہے بولو بھائی, ارے بولو بھائی کیا ہے؟ نماز. اور پہلی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. اس لیے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے ماں بہنوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی تیاری ہونی چاہیے, نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا, وہ کام بعد میں ہو جائیں گے, لیکن نماز کا جب وقت آ جائے تو الحمدللہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ادا کرو. بھلا کرو بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے, برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے, دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی, ورنہ کل پچھتاؤ گے, ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے, ایک دن سب مٹ جائے گا. تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے, کیڑا مکوڑا کھائے گا, کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بدھی نہ کرو کسی سے, چھل بدھی نہ کرو کسی سے, چھل بدھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. انشاءاللہ عمل اچھا کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. اچھے عمل کریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے. ایک بات یاد رکھنا, جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. دیکھا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, لڑکا اسپوٹ ڈیڈ ہو گیا, قربان جاؤ پولیس آئی, دیکھا یہ گیا, اس لڑکے کے لاش کے قریب گیا, لڑکا ختم ہو چکا تھا, ہاتھ دیا ناک کے پاس میں, سانسیں نہیں چل رہی ہے, خون بہ رہا ہے. تو قربان جاؤ پولیس والوں نے ناک کے قریب, اس کے منہ کے قریب منہ کو کیا, جو دیکھا کہ یہ نشے میں تھا, شراب پیا ہوا تھا, شراب پی کر ایکسیڈنٹ ہوا. قربان جاؤ نوجوانوں, نشے سے توبہ کرو. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. کوئی شرابی ہو وہ چاہتا کہ میرے موت سجدے میں ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مومن کی موت اگر سجدے میں ہو تو کیا کہنے ہیں, مومن کی موت اللہ کے ذکر میں ہو کیا کہنے ہیں, مومن کی موت اللہ کی یاد میں ہو تو پھر کیا کہنے ہیں. تو اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. اچھی بنانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی, گناہوں سے بچنا ہوگا, گناہوں سے بچنا ہوگا. شراب ہے, جوا ہے, لاٹری ہے, جھوٹ ہے, سود ہے. قربان جاؤ. ادھر وہ بندھن لون نہیں ہے, ادھر ہے, ادھر بھی ہے. ارے واہ, ہم سمجھے خالی کلکتے میں ہے, یہ بیماری ادھر بھی ہے. جہیز ادھر لیتے ہیں, جہیز لیتے ہیں آپ لوگ. اللہ رحم فرمائے. قربان جاؤ, اللہ معاف کرے. ایک نوجوان بھاگ کے بیاہ کیا, 4 مہینہ بچہ ہو گیا. تو بیوی بولی کہ اس کا نام کیا رکھیں گے ہم لوگ. تو شوہر بولا اس کا نام رکھو تیز رفتار.
जहेज से तौबा करो। मजहब इस्लाम में जहेज कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखना, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाबो किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़ी? रोज़े के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहाँ खर्च किया। दो सवाल होंगे माल के बारे में, और दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहाँ से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया। कमा लिया मेरा बंदा, अब इस माल का हिसाब दो। कहाँ कहाँ खर्च किया? कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसा है अल्लाह के महबूब का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह, आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक अमल है। क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों ना आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रहती जिंदगी अपने हाथों से हम वहां कुछ कर ले, करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो, करेंगे। तो मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम ज्यादा नहीं है। आपके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। अपना जो नाम ये 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। माशाअल्लाह, है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर नौजवानों आज करोगे, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी हाँ वैसी भरनी। ये बच्चों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप के नाम से आप जो भी करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिलेगा। तो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। ऐसा कोई पहला सखी है, कोई जमींदार है, कोई ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखा। अच्छा, वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं या जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, पटना करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों के नाम पे सदका किया करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमारों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कसरत से जो सदका करता है अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। और कुर्बान जाओ, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से तेरी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह। सदका करो, सदका करो, सदका करो। पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने 80 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने पूरे कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है, अरे कफन में जेब है और कब्र में तिजोरी नहीं है। ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মুসাফির আছি, আলহামদুলিল্লাহ মুসাফিরের দোয়া रद्द হয়নি। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कोई सखी 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, कोई प्रधान हो, कोई जमींदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में दे दो। इंशाअल्लाह आप जैसे नीयत करोगे देने का,
اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، فیاض لوگوں کا علاقہ ہے۔ مجھے پتا پہلے بھی آپ نے چندہ دے دیا ہے، ایک آدمی کوئی اپنا نام پہلے فہرست میں لکھوا دے کہ انشاءاللہ حضرت ہم اپنے ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ نہیں، آپ کی زمین نہیں مانگ رہے ہیں، سونا نہیں مانگ رہے، چاندی نہیں مانگ رہے، آپ کی کھیت آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، صرف 10,000 روپے کے لیے، اور وہ بھی کیا اس مدرسے میں پڑھنے والے مہمان رسول کے لیے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، آج ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ میرا اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ پہلا کوئی نوجوان میرا بھائی ہے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا، ایک میرا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ انہار جن আমি دشت دعا করে দেব۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی نقد ہے نقد دے دیئے، نقد نہیں تو انشاءاللہ فون پہ کر دو، گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دو، گوگل پہ نہیں ہے انشاءاللہ فون پہ بھی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اپنا نام لکھا دو، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ پہلا سخی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے، وہ کون مسلمان ہے، وہ کون سخی ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ۔ اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے نوجوانوں میرے بچوں۔ خدا نہ کرے کوئی حادثہ اگر ابھی گھر میں ہو جائے، اگر ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے تو 10, 20, 50,000 روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ آج 10,000 روپے صدقہ کر دو گے، اللہ حادثہ سے، وبا سے، بلا سے، پریشانی سے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نہ جانے اس کا بدلہ کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کوئی پہلا نوجوان ہے میرا؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ ابھی دھان کا سیزن ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلا کوئی نوجوان ہے 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمیں دیکھتے چاہیے انشاءاللہ وہ کون نوجوان ہے، وہ کون میرا بھائی ہے، وہ کون مکھیا صاحب ہے، سرپنچ صاحب، پارشد صاحب، ممبر صاحب، ڈاکٹر صاحب ہو، ماسٹر صاحب ہو، کوئی بھی بھائی میرا ہو الحمدللہ جو اپنے ماں باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے میں دان کرنا چاہتا ہو، تعاون کرنا چاہتا ہو انشاءاللہ وہ اپنا نام پیش کرے الحمدللہ، وہ اپنا نام پیش کرے۔ ہے میرا کوئی بھائی ہے؟ بھائی تارا تو نہیں کرو بھائی، پہلا کوئی نوجوان، پہلا کوئی میرا بھائی انشاءاللہ الحمدللہ کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، پوری دنیا اس وقت الحمدللہ سکٹیا کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ لندن ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے یوروپ ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قربان جاؤ، پہلا کوئی نوجوان ایک میرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ۔ آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کے میدان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو آگے بھیج دو، اپنے مال کو آگے بھیج دو۔ ماشاءاللہ، کہاں معاذ الدین بھائی کہاں ہیں؟ معاذ الدین بھائی، معاذ الدین بھائی کون؟ اے ماشاءاللہ، اے جناب بھائی محمد معاذ الدین صاحب الحمدللہ انہوں نے اپنے نام کو پیش کیا ہے۔ یا اللہ انہار دان تے قبول کرے نو، یا اللہ معاذ الدین بھائی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں یا اللہ برکت دے۔ یا اللہ معاذ الدین بھائی کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پہلا نام پیش ہوا معاذ الدین بھائی کا الحمدللہ۔ اب اس سودا کو میں سستا کروں، میں چاہتا ہوں کم سے کم 5 آدمی جڑیے الحمدللہ، 5 آدمی جڑیے، 5,000 روپے دینے والا صدقہ کرنے۔ مہر الدین صاحب 10,000 ماشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ جناب مہر الدین صاحب الحمدللہ 10,000 روپے، یہ دوسرا نام پیش ہوا الحمدللہ۔ اللہ ان افدان تو قبول کرے نو، اللہ ان کی بھی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں، کھیتوں کھلیان میں برکت دے۔ اللہ مہر الدین بھائی کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ بھائی 10,000 والے 2 آدمی ہو گئے، اب اس سودا کو میں سستا کروں۔ تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا میرا ایسا کوئی نوجوان ہے جو پریشان حال ہو، جو پریشان حال ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، ایک نوجوان آ رہا ہے میرا بھائی ماشاءاللہ، یہ دیکھیے
डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब कहाँ भाई? हमारे डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हमारे हैं, अब्दुल शकूर साहब आ जाते यहाँ पर स्टेज पर, हमसे मुसाफा कर लेते हमारे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोई हैं? डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हैं इस मजलिस में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शायद नहीं है। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब आराम कर रहे होंगे, अगर वो यहाँ हैं तो स्टेज पर चले। अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है? कोई मेरा सा भाई है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल के लिए 5,000 रुपये ताउन करना चाहता हो, देना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हो? अल्लाह कुरान में कह रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे? माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नूरुद्दीन साहब, देखिए बंगाल के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मालदा ज़िला के रहने वाले, उन्होंने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे ना। अल्लाह या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी अभी बाकी है, अभी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश हुई, भोजपुरी सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, अरे बोलूँ ना भाई, 3 जन होलो। 3 हुए कि 4 हुए? 3 हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई और भाई है जो 5,000 रुपये देने ताउन करना चाहता हो, मदरसे में इमदाद करना चाहता हो, मदरसे में देना चाहता हो मेहमान रसूल के लिए। माशाअल्लाह जनाब भाई अंसुर साहब 2,000 रुपये। एक भाई आया माशाअल्लाह, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह। ये देखिए 2,000 रुपये ये बच्चा नकद कर रहा है और 5 कुरान शरीफ 7,500। माशाअल्लाह 27, 3,000 कर दिए पूरा पूरी। माशाअल्लाह इन्होंने 3,000 रुपये दान किया। अब या अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 4 आदमी हो गए। माशाअल्लाह 5वां कोई है, 5वां कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया है, आपने कसम खाई, आपने कसम खाकर इस हदीस को बयान किया कि उसके माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया। माशाअल्लाह अलहाज जलालुद्दीन साहब माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे हमारे हाजी साहब ने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया। माशाअल्लाह 3 3 6 हुए है। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये ताउन करने वाला, 5,000 रुपये दान करने वाला है कोई नौजवान, कोई सखी अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? ए आ रहा है नौजवान, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा वहीं बैठ गया, ठीक बेटा तुम बैठो। है इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पे एक आदमी और। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले खबर में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा।